صفحہ نمبر 22، سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، صفحہ نمبر 22۔ حقیقت شناسی اور عبرت پذیری کے لیے دلیل راہ ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی کیسی عجیب خواہشیں رکھتا ہے، کیا کیا منصوبے بہانتا ہے، اپنے چھوٹے سے دائرہ عمل میں کس طرح آگے بڑھتا ہے، کیوں کر ترقی کے زینوں پر چڑھتا ہے، کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا ہے، کیا کیا مزاحمتیں اٹھاتا ہے، تھک کر بیٹھ جاتا ہے، سستاتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے۔ غرض صحیح و عمل، جد و جہد، ہمت و غیرت کی جو عجیب و غریب نیز نگیان سکندر اعظم کے کارنامہ زندگی میں موجود ہیں۔ بعینہ یہی منظر ایک غریب مزدور کے عرصہ حیات میں بھی نظر آتا ہے۔ اس بنا پر اگر سیرت اور سوان کا فن عبرت پذیری اور نتیجہ رسی کی غرض سے درکار ہے تو شخص کا سوال نظر ہو جاتا ہے۔ صرف یہ دیکھنا رہ جاتا ہے کہ حالات اور واقعات جو ہاتھ آتے ہیں وہ کس وسعت اور استقصاء و تفصیل کے ساتھ ہاتھ آتے ہیں، تاکہ مراحل زندگی کی تمام راہیں اور ان کے پیچ و خم ایک ایک کر کے نظر کے سامنے آ جائیں۔ لیکن اگر خوش قسمتی سے فرد کامل اور استقصاء واقعات دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اس فن کی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ وجود مذکورہ بالا کی بنا پر کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ صرف ہم مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام عالم کو اس وجود مقصد کی سوانح عمری کی ضرورت ہے جس کا نام مبارک محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علیہ وسلم صلاۃ کثیرا کثیرا۔ یہ ضرورت صرف اسلامی اور مذہبی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک علمی ضرورت ہے، ایک اخلاقی ضرورت ہے، ایک تمدنی ضرورت ہے، ایک ادبی ضرورت ہے، اور مختصر یہ ہے کہ مجموعہ ضروریات دینی و دنوی ہے۔ میں اس بات سے ناواقف نہ تھا کہ اسلام کی حیثیت سے میرا فرض اولین یہی تھا کہ تمام تصنیفات سے پہلے میں سیرت نبی کی خدمت انجام دیتا، لیکن یہ ایک ایسا اہم اور نازک فرض تھا کہ میں مدت تک اس کی ادا کرنے کی جرأت نہ کر سکا۔ تاہم میں دیکھ رہا تھا کہ اس فرض کی ادا کرنے کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اگلے زمانے میں سیرت کی ضرورت صرف تاریخ اور واقعہ نگاری کی حیثیت سے تھی، علم کلام سے اس کو واسطہ نہ تھا، لیکن معترضین حال کہتے ہیں کہ اگر مذہب صرف خدا کے نام کا اعتراف ہے تو بحث یہیں تک رہ جاتی ہے، لیکن جب اقرار نبوت بھی جزو مذہب ہے تو یہ بحث پیش آتی ہے کہ جو شخص حامل وحی اور سفیر الہی تھا اس کے حالات، اخلاق اور عادات کیا تھے۔ یورپ کے مورخین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی تصویر کھینچتے ہیں وہ نعوذ باللہ ہر قسم کے معاب کا مرقع ہوتی ہے۔ آج کل مسلمانوں کو جدید ضرورتوں نے عربی علوم سے بالکل محروم کر دیا ہے، اور اس لیے اس گروہ کو اگر کبھی پیغمبر اسلام کے حالات اور سوانح کے دریافت کرنے کا شوق ہوتا ہے تو انہیں یورپ کی تصنیفات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح یہ زہر آلود معلومات آہستہ آہستہ اثر کرتی جاتی ہیں اور لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ملک میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو پیغمبر اسلام کو محض ایک مسئلہ سمجھتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ انشاءاللہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اول سے لے کر آخر تک سنیں۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، لوگوں سے ملن جلن کیسا تھا، ہر ایک ایک چیز اس میں حرف بھر وہاں سے صحابہ کے تھرو یہاں پہنچی ہمارے تک، اس کو سیرت کی کتاب میں بیان کیا گیا، آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔